بال جبریل سے نظم ہے یہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، آج ان کا یوم ولادت ہے، تو اسی مناسبت سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں۔ اور مطلب آپ اس میں دیکھیں گے دعا نظم کا نام ہے، مسجد قرطبہ میں لکھی گئی۔ علامہ اقبال ایک دفعہ وہاں گئے تھے تو وہ ایک اور ہی ان کے ساتھ کیفیات ہوئی وہاں پہ۔ تو یہ بیسیکلی ایک حمدیہ نظم ہے، لائک نظم ہے۔ حمدیہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں۔ تو ایک انسان جو ہے نا، بلکہ ایک مومن کہوں گا، ایک مسلمان ہے اور ایک مومن ہے۔ تو جو مومن ہے نا، اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اس کی جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہوتی ہے، اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اس کے جو خیالات ہوتے ہیں، آپ وہ اس نظم میں سارے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو کیفیات ہیں، یہ جو خیالات ہیں، یہ کوئی بندہ جو کہ اس سٹیٹ میں نہ رہ رہا ہو، یعنی کہ اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکشن نہ ہو، تو وہ یہ لفظ کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ لفظ جو ہیں یہ بھی یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ بندہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کنیکٹڈ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ لوگ باتیں کرتے ہیں فضول، بٹ یہ گواہی ہے، یہ الفاظ گواہی ہیں۔ تو دعا ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ تو اقبال کی جو نوائیں ہیں، نوا کیا ہوتی ہے؟ انسان جو انسان ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں، جن کے مقصد ہوتے ہیں زندگی میں، بڑے بڑے مقصد ہوتے ہیں، تو وہ اس مقصد کے اظہار کے لیے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کوئی نوا چنتے ہیں۔ تو اقبال کی نوا ان کی شاعری تھی۔ تو یہ جتنی شاعری ہے یہ ان کی نوا ہے بیسیکلی اندر کی، اور یہ نوا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے جگر کا لہو ہے، میرے اندر سے، ڈیپ اندر سے یہ نکلی ہوئی ہے، اور یہی میری نماز ہے۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز 5 وقت کی ہم مسلمانوں پہ فرض ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پھر ہم اب خبریں پڑھیں، اخبار پڑھیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ جو آؤٹ ورڈلی سب کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں بھی ہم پڑھتے ہیں، رائٹ؟ تو جو نماز ہے نا، جو باہر کی، یہ ایک آؤٹ ورڈ پروجیکشن ہے اس چیز کی جو ہمارے اندر ہر وقت ہونی چاہیے۔ سو صلاۃ یا نماز جو ہوتی ہے بیسیکلی ٹرننگ ٹورڈز اندر کی طرف، اور وہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر انسٹنٹ پہ ہوتا ہے۔ تو تب وہ بندہ جا کے اس پہ وہ نماز اس کی قائم ہو جاتی ہے، جب وہ ہر وقت اس اسٹیٹ کے اندر رہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہے یہی میری نماز، اور یہ جو اندر میرے جگر کا لہو ہے، ہر وقت جو آپ کو ایسے رکھتا ہے کہ میں نے اسی رستے پہ چلنا ہے، تو اس سے وضو کر کے تو یہ ان کی نماز ہے، اور وہ میری نواؤں میں ہے۔ وہ اقبال نے اپنی شاعری کے تھرو بیان کی۔ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ سو ایسے جیسے کوئی خوبصورت پھول کی مثال دے رہے ہیں جو کسی بہت ہی خوبصورت ندی کے کنارے ایسے سکون ہے اور وہاں ہے، اور بیسیکلی اس مومن کی ہے کہ وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ہر طرف نور ہے، تو اس کی جو سوچنے اور دیکھنے کی جو چیزیں ہیں نا، یقین مانیں آئی وش کہ ہم لوگ اس کو ایکسیس کر سکیں۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے، اور چونکہ میرے پاس وہ ایسی کوئی میں نے دیکھا نہیں ہے، رائٹ؟ میں محسوس کر سکتا ہوں لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جو اقبال بتا رہے ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے، صحبت اہل صفا، ایسے کہ جیسے آپ ان لوگوں کی صحبت میں ہوں، نور و حضور و سرور وہاں پہ ہوں، جس طرح پھول کی مثال دی انہوں نے۔ تو اگین مومن کی مثال ہے۔ راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو۔ تو یہ جو سفر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا سفر، اس میں بلکہ ہر سفر میں انسان اکیلا ہے بیسیکلی، لیکن یہ جو سفر ہے اسپیشلی یہ وہ مارکڈ ہوتا ہے، ایک وہ انسان وہ مارکڈ رستے پہ چلتا ہے، اور اس میں اس کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میرے رہ گئی، کوئی رفیق نہیں ہوتا۔ آپ کس کے ساتھ شیئر کریں اپنے ایکسپیرینسز، کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور نہ کسی کو سمجھ آ سکتی ہے، تو اس لیے وہ انسان اسی اپنی ہی اس میں رہتا ہے، اور ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو۔ تو میں اس کو یوں رکھوں گا کہ اس سفر میں انسان جو ہے اس کے لیے جو آگے چل رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک انسان ایک جب بھی آپ اللہ کی راہ میں نکلیں گے یا کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ ایک ایک انٹینشن کے ساتھ
تو ایک وعدہ ہوتا ہے کہ یار اب میں اس پہ چلوں گا تو پھر وہ انسان اس وعدے کے پیچھے چلتا ہے، اور ساتھ اس کی آرزو ہوتی ہے جب آپ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے تو آپ کے اندر کچھ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ مجھے یہ ملے گا، رائٹ؟ تو ایک حسرت، ایک آرزو ہوتی ہے، حسرت نہیں. تو وہ آرزو رفیق ہوتی ہے اس انسان کی جو اس رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اس وعدے کو پرسو کرتے ہوئے. کہ کیپ ان مائنڈ دیٹ پرامس وچ آئی ہیو میڈ، لیکن پھر آرزو اس کے ساتھ چلتی ہے. میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو. تو ایسا انسان آپ کو اب کبھی نہیں ملے گا، ایسا مومن، ایسا انسان کہ وہ دوسروں کے در پہ جھکے. وہ کبھی بھی آپ کے جو پاور ایڈکٹس ہیں، یہ جو پولیٹیشنز ہیں، یہ جو سارے ہیں میں نے یہی ورڈ یوز کی ہوئے، سارے لوگ، جس کسی کو نشہ ہو گیا نا، اللہ نے اس کو تھوڑا سا دے دیا اور اس کو نشہ ہو گیا اور وہ اس ایڈکشن میں چلا گیا اس نشے کی، تو ایسا انسان آپ کو کبھی ان کے ساتھ ایک سیلفی نہیں بنوائے گا، ان کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوائے گا، ان کے ساتھ نظر نہیں آئے گا، وہ ان کے پاس نہیں جائے گا. ایسے لوگ اس کے پاس آ سکتے ہیں اپنی اور وہ گائیڈنس کے لیے نہیں آتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جتنے ہیں یہ جاتے ہیں اچھے نیک لوگوں کے پاس، جا کے تصویریں بنواتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ان کو مانتے ہیں، ان کو وہ بیسیکلی جا رہے ہوتے ہیں اپنی پبلسٹی کے لیے کہ ہم بھی اسی مذہب کے ماننے والے اور اس پہ چلنے والے ہوتے ہیں. لیکن جو اصل مومن ہوگا وہ آپ کو ان بندوں کی طرف جھکتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ان کی طرف نہیں جائے گا کبھی بھی تو میرا چونکہ اس کا تو نشیمن بھی تو اللہ کی ذات سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو اللہ ہی کا مقصود ہے اور اللہ ہی مطلوب ہے اور اللہ ہی کی طرف اس انسان کا ہر لمحہ اور اس کی ہر جستجو ہوتی ہے، جو بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے اور جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. اور وہ یہی ہے، تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو. کہ یا رب آپ سے ہی میرے سینے میں صبح نشور، یعنی کہ میرا سینہ روشن ہے. ایک میں نے ابھی نظم شیئر کی تھی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں، وہ مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ تو مسلمان نہیں ہے چونکہ تیرے وہ تیرے اندر وہ گرمی نشور نہیں ہے اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور، کہ میرے اندر وہ صبح نشور ہے، میرے اندر وہ روشن ہے میرا سینہ. تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو، یعنی کہ میرے سینے میں یہ جو دھک دھک کی آواز ہے نا، یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، یہ اللہ ہو ہے، اور اس کو نیچے ایک شعلہ ہے جو اس کو اللہ ہو اللہ ہو کہہ رہا ہے، اور وہ تجھ سے ہی ہے یا رب. تجھ سے میری زندگی سوز و تاب و تب و درد و داغ، تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو. اوپر وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہی جو آرزو ہے، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو، راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق. تو ایک آرزو لے کے چل رہے ہیں نا، تو آگے جا کے کیا کہہ رہے ہیں، تجھ سے ہی میری، یعنی کہ تو ہی میری آرزو. وہ بتا بھی رہے ہیں کہ آرزو بھی تو ہی تھا یا رب، تو ہی میری جستجو، میری منزل بھی تو ہی تھا، اور سب کچھ جو میری زندگی کے اندر واردات ہیں، سوز و تب و درود و داغ، درد و داغ، یہ سب کچھ ہے یا رب آپ کے لیے ہیں. پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویراں تمام، تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاہوں کو. میں آپ کے خیال میں، یعنی آپ میرے خیال میں نہ رہیں تو یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے یہ اجڑا ہوا کاہوں کو ہے. اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، اجڑے ہوئے شہر، اجڑے ہوئے لوگ، اجڑی ہوئی گاڑیاں، کچھ بھی نہیں ہے. جب تک کہ انسان کے ذہن میں ایک جو مومن ہے اس کا یہ کیفیت ہوگی کہ وہ جب تک کہ اس کے فرنٹ پہ اللہ کا فیس نہ ہو، فرنٹ، چونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہر طرف میں ہوں، رائٹ؟ تو جب تک وہ نہیں ہے تو پھر تو یہ اجڑا ہوا ہے سب کچھ. پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویراں تمام، پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام سبو. جام و سبو جو ہے نا، میں اس کو ایسے رکھوں گا، مجھے نہیں پتا. جام و سبو میرا ایک سیلف ہے، ایک میری تھاٹ ہے، میرا ایک مائنڈ ہے، وہ ایک اس کے اندر تھاٹس ہیں، اور یہ تھاٹ مجھے انہوں نے میرا ایک امیج بنا دیا ہے، میری ایک ایگو بنا دیا ہے، میرا ایک وجود مجھے بتا دیا ہے کہ میں چیز ہے. تو میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے. تو میں اقبال کہہ رہے ہیں، اور میں اس کو یہ رکھوں گا کہ میں نے اپنا یہ اٹھا کے نا، یہ جو میرا امیج کریٹڈ سیلف ہے، میں نے اٹھا کے اس کو توڑ دیا اپنے اس سبو کو، اور اس کے اندر جو بھی یہ جام ہے، سوچیں یہ سارا میں نے توڑ دیا ہے. مجھے آپ یار اب ڈائریکٹ آپ سے کنیکشن ہونا ہے تو مجھ کو پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں اصل کی طرف رہنا چاہتا ہوں، اپنے اس پریزیومڈ سیلف کے اندر نہیں. چشم کرم ساکیا دیر سے ہیں منتظر، جلوتیوں کے سبو خلوتیوں کے کدو. کچھ لوگ جلوت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. سارے کے سارے
آپ کے منتظر ہیں، کہ آپ ہم پہ کرم کریں، ہم مسلمانوں پہ، ہم انسانوں پہ۔ تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامکا میرے لیے 400۔ یہ امیزنگ ہے، اس کے اوپر تو بہت ہم صرف انجوائے کریں اس کو۔ تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامکا میرے لیے 400، کہ میں مطلب مجھے آپ نے قید کر دیا ہے اور آپ ہر ایک سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کے دل میں ہیں، ہر ایک وہ مخلوق کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، آگے ہیں، پیچھے ہیں، ظاہر باطن سب کچھ ہیں۔ اور میرے لیے میں جہاں جاتا ہوں تو یہ ٹکرے ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں ساری۔ اپنے لیے لام کا میرے لیے 400۔ آخری زبردست ہے اگین، فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ فلسفہ و شعر، اقبال کو آپ کہتے ہیں فلسفی تھے، شاعر تھے، یہ ساری جو ان کی شاعری ہے، سارا ان کا فلسفی، ان کا کلام، اس کا جو حاصل ہے، اس کا مقصد ہے، یہ سارا ہے کیا؟ یہ سارا یہ ہے کہ ایک حرف تمنا ہے، ان کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی، اور وہ آرزو ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھی، اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم یہاں کہیں نہیں دیکھ سکتے، رائٹ؟ تو جب انسان اللہ کی ذات کو نہ دیکھ سکے اور ان کے روبرو بات نہ کر سکے، تو پھر وہ ایک اظہار کا طریقہ ڈھونڈتا ہے، تو پھر وہ شاعری کرتا ہے، پھر وہ فلسفہ اور شعر اور یہ ساری چیزیں شروع کرتا ہے۔ تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا یہ جو پوری زندگی کو آپ ریکیپ کریں نا، ان کی فلاسفر، شاعر، جو بھی آپ ان کو نام دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری بیسیکلی ایک تمنا تھی جو ان کے دل میں پیدا ہوئی، جس کو وہ اپنے رب کے حضور ڈائریکٹلی نہ کہہ سکے اس دنیا میں رہتے ہوئے، رائٹ؟ تو پھر آپ نے ایک اظہار کا طریقہ اپنایا۔ تو یہ انسان تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کریں، اور ہمیں ان کو اس کو سمجھنے کی اور اس رستے پہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ لے کے آئیں، اپنی محبت عطا کریں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کریں۔ آمین۔